بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں کہ حضور غریب النواز معین بے کساں سلطان الہند نائب الرسول فی الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص پاک کی یہاں پر محفل سجی ہوئی ہے، اور ہمارا یہ ایمان، یہ ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ ہے کہ جن کی محفل کو سجایا جاتا ہے وہ خود تشریف لاتے ہیں۔ حضور غریب النواز کا عرص پاک ہندوستان کے اندر جاری و ساری ہے، اور حضور غریب النواز کے غلام آپ سے محبت رکھنے والے دنیا کے کونے کونے میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور غریب النواز کی عرس میں آئے بیٹھے ہیں۔ یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ ہمیں بلایا۔ محفل سجانے والا خوش نصیب ہے کہ جس نے اپنی محبت، اپنی غلامی حضور غریب النواز کی بارگاہ میں پیش کی، اور یہ حضور غریب النواز کا کرم ہے کہ ہم سب کو اپنی اس شادی میں بلایا۔ میرے دوستو، غریب النواز کی اس محفل پاک میں غریب النواز کا رنگ محفل سماع کی صورت میں ابھی ہم سماعت کریں گے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر محفل سماع کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس کے اندر سالکین، مریدین کے لیے محفل سماع جو ہے اس کے اندر اس کی ترقی درجات، کیونکہ سلسلہ چشتیہ میں اپنے شیخ کی ذات کے ساتھ عشق سکھایا جاتا ہے، تو عشق جو ہے وہ انسان کو ہر چیز بھلا دیتا ہے۔ تو جب عشق اللہ کے لیے کسی سے کیا جائے، جب محبت اللہ کے لیے کی جائے، تو پھر وہ محبت انسان کو عروج پر، کمال پر پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ مجاز وہ محبت جو مجازی ہو، وہ عشق جو مجازی ہو، اور وہ عشق جو حقیقی ہو، اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو کسی سے مجازی محبت کرتا ہے، مجازی عشق رکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی نہ دیکھے، میرے محبوب کا نام بھی کوئی نہ لے، میرے محبوب کو صرف میں ہی دیکھوں، میرا محبوب صرف میری نگاہوں میں رہے۔ لیکن جب عشق حقیقی ہو جاتا ہے تو پھر جو عشق کرنے والا عاشق ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے معشوق، میرے محبوب کو ہر کوئی دیکھے، میرے محبوب کا نام ہر کوئی لے، میرے محبوب کے تذکرے ہر گلی، ہر کونے، ہر قریہ میں ہوں، تاکہ میرے محبوب کا ذکر جس کی زبان سے میں سنوں میرا دل ٹھنڈا ہو۔ تو فرمایا گیا یہی عشق حقیقی ہے، جب اللہ سے، اس کے حبیب سے اور حبیب علیہ السلام کے غلاموں سے جب عشق کیا جاتا ہے، اپنے پیر سے عشق کیا جاتا ہے، تو مرید یہ چاہتا ہے کہ میرے پیر کا ذکر ہر کوئی کرے، میرے پیر سے محبت ہر کوئی کرے۔ لیکن جب انسان مجازی عشق میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ میرے معشوق، میرے محبوب کا ذکر اور کوئی نہ کرے، صرف میں ہی کروں، صرف میں ہی اس کے پاس جاؤں۔ تو میرے دوستو، عشق در حقیقت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس کے جلوے حضور نبی پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائے۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلام در غلام، غلام در غلام، یہ سلسلہ اب تک جاری ہے کہ سرکار کے غلامی کا حق ادا کرنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل مچل جاتا ہے، کیونکہ در حقیقت ان کے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے وہ گنبد خضرا کے مکی کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ وہاں ان کی غلامیاں وہاں تک جاتی ہیں، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجزن ہوتا ہے۔ تو ہم جب اپنے مرشد سے محبت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے غلام ہیں، اور رسول اللہ کون ہیں؟ جو اللہ کے حبیب ہیں۔ تو فرمایا الحب للہ والبغض للہ، اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی سے بغض رکھنا ہے تو وہ اللہ کے لیے رکھنا ہے۔ تو میں آج
خطاب نہیں کر رہا، اس لیے آپ کے ساتھ لمبی بات نہیں کر رہا، کیونکہ آج محفل سماع سنیں گے، اور صرف یہ چند جملے اس لیے کہ تاکہ اس محفل کے اندر وہ حضور غریب النواز کی بارگاہ میں جو ہم اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرنے آئے ہیں، کہ یہ جملے ہمارے دلوں میں محبت کی ان کلیوں کو کھول دیں، ان کو ایک پھول بنا دیں، تاکہ حضور غریب النواز کی جس لحظہ بھی اجمیر شریف سے نگاہ اٹھے اپنے غلاموں کی طرف تو سب کی بگڑیاں بن جائیں۔ آپ سلطان الہند ہیں، یہ آپ کی بادشاہت میں ہم بیٹھے ہیں، ہم آپ کی رعایا ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ مہر لگا کر دی کہ من ترا سلطان ہند کردم، اے معین الدین ہم نے آپ کو ہندوستان کو سلطان بنا دیا ہے۔ تو یہ غریب النواز کی سلطنت ہے، یہاں پہ حکم میرے حضور غریب النواز کا چلتا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے آقا، اپنے مرشد، اپنے پیر کا شکر ادا کریں، اور ان کی عرس پاک، ان کی شادی کی خوشیاں ہم یہاں بیٹھ کر منائیں۔ گو کہ ہم ظاہری طور پر تو دور ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور غریب النواز کی نگاہوں سے دور نہیں ہیں، وہ لجپال ہیں، غریب النواز اپنے غلاموں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ تو میرے دوست، اللہ اکبر، حق جاریہ۔ تو میرے دوستو، بس اسی بات کو ذہن میں رکھ کر کہ ہم حضور غریب النواز کے در کے منگتے بن کر آج آپ کی عرس پاک کی محفل میں آئے ہیں، ہمارا ایمان اور یقین عقیدہ یہی ہے کہ غریب النواز کرم فرمائیں گے۔ ابھی نعت شریف بھی ہوگی، منقبت بھی حضور مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی، اور پھر حضور غریب النواز کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا جائے گا۔ تو بس دل کو، اپنے جسم کو تو یہاں رکھنا ہے، لیکن دل کو حضور غریب النواز کے قدموں میں رکھنا ہے، پھر محفل سماع کا لطف بھی آئے گا، اور پھر فائدہ بھی ہوگا، اور ایمان بھی تازہ ہوگا۔ میں صوفی رمضان صاحب، ہمارے محب، ہمارے محبوب، سلسلہ چشتیہ کے مشائخ کے محبوب، کہ ان کی زندگی ہی اتنی لکھی گئی کہ وہ آج ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کی یادیں، ان کی محبت، ان کی خواجگان چشت کے ساتھ جو ان کا عشق و محبت جس عروج، جس کمال پہ تھا، وہ آج بھی یہاں موجود ہے۔ تو محمد رضوان شہزاد، اللہ اس کو سلامت رکھے، صوفی رمضان صاحب کا بیٹا، یہ آج انہی کی محبت، انہی کے نقش قدم پر چلتا ہوا خواجگان چشت کی محبت کی بارگاہوں میں اپنی حاضریاں پیش کرتا ہے۔ اللہ اسے سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ اور استاد ملازم ہمارے صوفی رمضان صاحب کی نشانی ابھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔